السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ایم رفیق لاسی پاکستانی فلمی ایکٹرز کی ہسٹری لیے اور ان کے فلموں کو لیے اور ان کے ڈائلاگس کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں اس ویڈیو کلپ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کا کنگ بادشاہ، جنہوں نے بہت بڑا نام کمایا، جنہوں نے بشیرہ کا سفر طے کیا، جنہوں نے مولا جٹ میں ایک بہترین کردار ادا کیا، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا اور اس کے جیسا آج تک کوئی اداکار پیدا نہیں ہوا۔ جی ہاں ناظرین، تو یقیناً آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہوگا فلم انڈسٹری کا کنگ سلطان رائی۔ ناظرین، اس کلپ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سلطان رائی، لیکن ایک یہاں پر درمیان میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلا اداکار کون تھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور سلطان رائی بننے کی کوشش کی اور اسی کے انداز کو اپنانے کی کوشش کی اور اسی کی طرح نام کمانے کی کوشش کی۔ اس اداکار کا ذکر اس کلپ میں ہم ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، جس اداکار کی میں بات کر رہا ہوں، اس اداکار نے نہ صرف سلطان رائی کی ایکٹنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کی، بلکہ سلطان رائی کی فلموں کے نام بھی اپنی فلموں پہ رکھنے کی کوشش کی، بلکہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے اور ہو بہو وہی کہانیاں، وہی انداز، وہی نام لے کر وہ آگے بڑھا۔ تو ناظرین، ان فلموں کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور سلطان رائی سے بہتر اداکار بننے کی کوشش کروں، یعنی کہ وہ سلطان رائی کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بات وہی آتی ہے کہ اللہ پاک جسے رکھے اسے کون چکھے۔ سلطان رائی نے اپنے کیریئر میں بہت ساری فلمیں ایسی بنائیں کہ جو سپر ٹپر بلاک باسٹر اور پوری دنیا میں مانے جانے لگی، لیکن آج ہمارے درمیان وہ نہیں۔ اس چیز کا صدیوں تک ہمیں افسوس رہے گا کہ ہمارے درمیان ایک وہ اداکار جس نے فلم انڈسٹری کو ایک جلا بخشی تھی، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ اداکار کون ہے جس نے پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی یہ ٹھان لی کہ میں نے سلطان رائی کا مقابلہ کرنا ہے اور سلطان رائی جیسا بننا ہے اور سلطان رائی کی ایکٹنگ کرنی ہے اور سلطان رائی کی طرح نام کمانا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں ایک تجسس ہوگا کہ وہ کون سا ایسا اداکار ہے جو سلطان رائی کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے اور سلطان رائی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کی فلموں کی طرح فلمیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے سلطان رائی کی توتی بولتی تھی، ان کا نام چلتا تھا۔ بیک وقت وہ ایک دن میں 5 فلموں میں کام کرتے تھے۔ نہ صرف سلطان رائی ایک بہت اچھے اداکار تھے، بلکہ ایک بہت اچھی صفت کے مالک بھی تھے، اچھی عادت کے مالک بھی تھے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اب میں آپ کے تجسس کو تھوڑا سا ختم کر رہا ہوں کہ وہ کون سا اداکار تھا جس نے سلطان رائی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور سلطان رائی کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کی اور سلطان رائی بننے کی کوشش کی۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کہ سلطان رائی نے ایک فلم بنائی 80 کی دہائی میں۔ اس فلم کا نام تھا کالیا۔ جی ہاں، یہ وہ کالیا ہے۔ اس کے اندر جیسے ایک دیہاتی ماحول کو دکھایا جاتا ہے اور دیہاتی ماحول کو دکھانے کے بعد کالیا جو ہوتا ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں گوٹھوں میں یا تو وڈیرہ شاہی یا پھر جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے، تو وہاں کے جو وڈیرے تھے، جو وہاں کے سربراہ تھے، انہوں نے ان کے خاندان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ نہ صرف ان کے خاندان پر بلکہ ان کے گاؤں کے لوگوں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی
और कालिया इन तमाम नाइंसाफ़ियों को लेकर आगे चला और उसने इंसाफ हासिल करने के लिए ख़ुद को अमर कर दिया और उनसे लड़ाई झगड़े मोल लिए और यहाँ तक कि उसने अपने जान की परवाह तक नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए आगे बढ़ा। तो वो कालिया का जो किरदार था वो था सुल्तान राय। अब मैं आपको बताऊं कि इसी तरीके से उनको देखते हुए अदाकार शान, जी हाँ नाज़रीन, अदाकार शान, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही ये ठान ली कि किसी तरीके से मैं सुल्तान राय का सूरज गुरूब करूं, लेकिन बात वही आती है कि सूरज जब तुलू खुद होता है तो गुरूब भी खुद ही होगा। किसी इंसान की हस्ती को आप नहीं मिटा सकते, किसी इंसान की खूबी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त देता है, जिसको अल्लाह ताला दुनिया में ज़िल्लत देता है, अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। सुल्तान राय की फ़िल्मों को कॉपी करके उनके फ़िल्मों का नाम लेने की भी कोशिश की। एक फ़िल्म शान ने बनाई, कालिया। अंदर एक बहुत बेहतरीन किरदार शान का। शान इसमें वो वकील होते हैं कि जिन्होंने कभी भी कोई केस हारा नहीं, अदालत की सीढ़ियों पे उसका इंसाफ तक नहीं मिलता, और वहाँ पर जब शान तशरीफ़ लाते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसका फ़ैसला मैं कराऊंगा, इसके गवाह मैं तलाश करूंगा, इसका केस मैं लड़ूंगा। आखिरकार वो उस नतीजे पर पहुंचता है कि वो उस मामलात की तह में जाता है। उसके गवाह के पास जब पहुंचते हैं तो गवाह को भी मार दिया जाता। नाजरीन, शान भी इंसाफ के लिए लड़ता है। शान ने कालिया बनाई और सुल्तान राय की कालिया से इसको मवाजना करने के बाद सुल्तान राय की कालिया को भी आप देखिए और शान की कालिया को भी आप देखिए, दोनों की अदाकारी को मैच करते हुए ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि शान और सुल्तान राय क्या दोनों एक दूसरे के मुकाबले के काबिल हैं? और दूसरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो क्या शान सुल्तान राय से अब थे, अच्छे अदाकार थे, या सुल्तान राय अच्छे अदाकार थे? और यकीनन हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, अपने मोहब्बत भरे कमेंट्स देने हैं और आखिर में ये बताना है कि दोनों में बेहतर कौन था, शान या सुल्तान राय।